اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو اللہ کا میرے بھائی اصول یہ ہے کہ رونا دھونا بھی ٹھیک ہے، وہ بات کی چیز ہے. پہلے جو قرآن و سنت نے آپ کو جس چیز کا پابند بنایا ہے، آپ کو اس عمل کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ جتنے بڑے پیر و مرشد ہیں، آپ کے باپ کو بھی مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں جی، یہ یہیں پڑھتے رہتے ہیں، مکہ میں جا کے پڑھتے رہتے ہیں. عجیب عجیب بکرے کٹ رہے ہیں، دبا کے کھایا، طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں. بزرگ تو کھاتے نہیں ہیں، بزرگ تو روزے رکھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. بہت تھوڑی خوراک تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا طبیعت سے پھوڑا جا رہا ہے، طبیعت سے کھایا جا رہا ہے، پھوڑا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے. آج 11ویں کا کھانا، آج 12ویں کا کھانا، آج 13ویں کا کھانا، آج پیرانے پیر کی حلوے، آج فلانے کے حلوے، آج میت ہو گئی، دیگوں، ابا کا انتقال ہو گیا اس کی بریانی، ماموں کا انتقال ہو گیا اس کی دیگیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا کھا کے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار، فراق یار کہتے ہیں یار کی جدائی. تو یار کی جدائی میں، یار کے غم میں آدمی دبلا ہوتا ہے نا، گھل گھل کے دبلا ہو جاتا ہے نا. تو شاعر نے کہا ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے، عشق مصطفیٰ میں ہم دبلے ہونے کے بجائے موٹے ہو رہے ہیں. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا، وہ پہلوان بن گیا وہ ماشاء اللہ. تو ہمارے پاس حق کا معیار صرف صحابہ ہیں. جو بزرگ صحابہ کی زندگی پر ہوگا از کالڈ بزرگ، ٹھیک ہے نا. اور جو صحابہ کی زندگی پہ نہیں ہوگا از ناٹ کالڈ بزرگ. ہاں کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہو تو ایک الگ بات ہے. کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، کمزور ہیں، بیماری ہے انہیں کوئی، یا کسی کا وزن بڑھ گیا بہت زیادہ کسی بیماری کی وجہ سے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو صحابہ میں بھی تھا، بعض صحابہ کے جسم بہت بھاری تھا، پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، یہ ہو سکتا ہے. تو بیماری میں سے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پھوڑ کے کیا ہو گیا ہو، بیمار ہو گیا ہو. نذرانے ہدیے ادھر سے حلوے مانڈے کھا لیے، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے مدذل الا لیا، دامت برکاتہم الا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. حقیقت. تو روزے نہیں رکھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے بھائی. پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ. امی عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ آپ روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے ہی رہتے، اور پھر چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے بھی رہتے تھے، اور رکھنے آتے تو روزہ ہی چلے جا رہے. ایسا لگتا تھا کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں پھر جب ناغہ کرتے تو ایسا لگتا کبھی رکھیں گے ہی نہیں. دونوں چیزیں. ہمارے یہاں کھانا تو دبا کے چل رہا ہے روزوں کا. بعض بزرگوں میں جو بدعتی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں تصور نظر نہیں آئے گا. اور صرف روزہ بھی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھ لے، باقی چیزیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تہجد کی نمازیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہو آپ. لیکن اصولی بات ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اپنا عقیدہ. عقیدے میں شرک نہ ہو، توحید ہو. اور توحید وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے توحید کہا ہے. آپ کی اخپل توحید نہیں چلے گی. یہ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن اللہ مانتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا ہے بس، اور ایسے اشارے کرتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہے، ایک خدا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں. او بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کہہ رہے ہیں بیٹا مان رہے ہیں، خدا تھوڑی مان رہے ہیں. ارے جب گاڈ کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے، بیٹا باپ کی نظیر ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ ابا پہ گیا ہے، یہ اماں پہ گیا ہے. کچھ شباہت ابا کی آ رہی ہوتی ہے، کچھ کس کی آ رہی ہوتی ہے؟ اماں کی. تو آپ نے جب ایک مخلوق کو خدا سے میچ کر دیا کہ اللہ جیسا کہہ دیا، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا آپ ایک خدا کے قائل نہیں ہیں. دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس محلے میں صرف ایک کو ڈاکٹر مانتا ہوں، باقی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن علاج کے لیے آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہو. لوگ کہتے ہیں یار جب آپ کہتے ہو ڈاکٹر صرف وہی ہے تو علاج اس سے کیوں کرا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈاکٹر تو وہی ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر نہیں مانتا. تو بھائی پھر خود بھی اس سے علاج کرا رہے ہو، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ علاج کرے گا، تو اس کا مطلب آپ صرف بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کو.
جو عملاً جس کو ڈاکٹر کہا ہے وہ تو یہ والا ہے, اور صرف زبان سے کس کو کہہ رہے ہو, وہ والا. تو توحید میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہے, دیکھو اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ اپنے عقیدوں کو ہی دائیں بائیں کر دو. آج ہر ایک کو ادارہ اسلام میں زبردستی داخل کیا جا رہا ہے. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا, بڑے مشہور ہیں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو آپ اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو کافر کہنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بھائی جو کافر ہے اس کو کافر نہ کہنے سے نقصان ہوگا, جس کی عقیدہ واضح لفظوں میں کفریہ ہو. ندا لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کے, یہ کفر ہے, کفر بوا ہے, شرک اکبر ہے, بہت بڑا کفر ہے. اسلام میں اس سے بڑا کفر ہے نہیں. یہی تو قصور تھا مشرکین مکہ کا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری حاجت روائی کرتا ہے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا. اب ان سے بھی مانگ سکتے ہو, اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو. تو اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, نہ اسلام کو اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, چاہے بت ہو, چاہے پیغمبر ہو, چاہے فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں جب تک مٹی کا بنا ہوا بت لا کے نہیں سجدہ کریں گے تو شرک نہیں ہوگا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا وہ مشرک ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جو اللہ کے سوا کسی بت کو پکارے گا وہ مشرک ہے, نہ. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارو گے, قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو, کافر, اسلام سے خارج, جنت حرام. اور آج یہ شرک کتنا کامن ہو گیا ہے, کتنا کامن ہو گیا ہے. ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے, اپنے پیروں مرشدوں کی باتوں میں لفاظی دائیں بائیں گھمائیں. بس ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران کہنے لگے, کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں 24 گھنٹے, کیا رکھتے ہیں روزے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے تھے, لیکن آپ نے صحابہ کو منع کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں, آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے, میری طرح تھوڑی ہو تم. حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو اللہ نے مجھے قوت دی ہے, طاقت دی ہے روحانی, وہ تمہارے اندر نہیں ہے. تو امت پہ شفقت کی کہ بھائی تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اللہ نے مجھے زیادہ قوت دی ہے, برداشت زیادہ دی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. نہیں, روزے میں بھی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ روحانی طور پہ کھلا لیتا ہے, پلا لیتا ہے, برداشت ہو جاتا ہے. تم سے نہیں ہو سکتا, تم نہیں رکھو. تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم, کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ تو قرآن میں صاف طور پر جب آ گیا تو پھر اللہ کے نبی کو بشر کی فہرست سے نکال دینا کہ آپ بشر نہیں تھے, یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے میں بشر بھی ہوں اور تمہاری طرح کا بشر ہوں. تم بھی کھاتے پیتے ہو, میں بھی کھاتا پیتا. تم بھی نکاح کرتے ہو, میں بھی نکاح کرتا ہوں. تمہارے بھی اولاد ہوتی ہے, میرے بھی اولاد ہوتی ہے. تم بھی بیمار ہوتے ہو, میں بھی بیمار ہوتا ہوں. تم بھی دوا کرتے ہو, میں بھی دوا کرتا ہوں. تو تمہاری طرح کا, ان چیزوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں میں. تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے. تو محترم نے جواب کیا دیا؟ اب دیکھو یہ خطیب لوگ جو لوگوں کو عقیدے خراب کرتے ہیں نا, لفاظی کرتے ہیں, باتوں کو گھماتے ہیں, وہ محترم نے بات کیسے گھمائی. محترم نے ارشاد فرمایا, بڑا مجمع تھا, بہت بڑا مجمع جس میں یہ تقریر فرما رہے تھے. بات یہ گھمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیں. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسے, تم یہ میرے جیسے نہیں ہو. اور ابو جہل کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم. غیر مشرکین کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اب آگے محترم نتیجہ نکالتے ہیں کہ صحابہ کو یہ کہا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں, لہذا صحابہ کی اولادیں اب تک یہ سمجھ رہی ہیں نبی ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں, اور ابو جہل کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہیں. یعنی ہم لوگوں کو کیا کہتی ہے دیا معاذ اللہ؟ ابو جہل کی اولادیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا, ہم تو یہی کہتے ہیں. درجہ آپ کا بہت بلند ہے.
لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہے نا. اب حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور انہی کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. خلقہ من تراب, قرآن کریم نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. تو اب دیکھو مجمع ایک دم چیخیں مار رہا, کیا علمی نقطہ بیان کیا, کیا خاندانی نقطہ, کہ ابو جہل سے چونکہ یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, لہذا ابو جہل کی اولادیں کیا سمجھ رہی ہیں, یعنی ہم لوگ کو کہہ رہے تھے ابو جہل کی معاذ اللہ اولادیں, یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہے. اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم میری طرح نہیں ہو, فرق ہے. تو وہ ہم گویا اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم صحابہ کی اولاد ہیں, ہم سے تو یہی کہا ہے کہ ہماری طرح کے نہیں ہے. جس کو جو کہا ہے وہ وہی سمجھ رہا ہے. میں حیران ہو رہا تھا, اتنے بڑے بڑے مجمع میں کوئی ایک عقل مند نہیں ہوتا جو جا کے ان بزرگ سے پوچھ لے کہ حضرت جو آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تقریر کر رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ابو جہل سے جو آپ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا یا غلط فرمایا؟ کسی کافر کے سامنے بھی غلط کہنا جائز نہیں ہے. ایک ہی نبی کے دو بیان ہیں, فرض کر لو کہ مشرکین سے یوں کہا ہے, اول تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ مشرکین سے کہا ہے, وہ سب سے کہا ہے, پوری دنیا کے سارے انسانوں سے کہا ہے. لیکن اگر کہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان, ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, تو سیاق و سباق دیکھ کے پتا چلے گا کہ کس پیرائے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ادھر کہی جا رہی ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, کیا مطلب تم مجھ سے عجیب و غریب معجزوں کا مطالبہ نہیں کرو, میں خدا تھوڑی ہوں, میں انسان ہوں, انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا. انما انا بشر مثلکم یوحی الی, مجھ میں تم میں فرق صرف وہی کا ہے, اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے, وہی ڈائریکٹ میرے اوپر آئے گی, میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی, تمہارے پاس براہ راست وہی نہیں آئے گی. اس کی بیس پہ مجھے فضیلت ہے, ہوں میں انسان تمہاری طرح کا. لہذا یہ جو مطالبے کرتے ہو نا کہ چشمے جاری کر دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو, یہ مطالبے بیہودہ ہیں. انسان, میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ مجھے اختیارات ہیں, اسباب سے ہٹ کے میں جو چاہے کر لوں گا. میں نے دعویٰ تو میں نے کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس پہ بحث کرو مجھ سے. اور صحابہ کو جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں, وہ روزے کی بات چل رہی ہے, آگے الفاظ ہے اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. کیا مطلب؟ میرے اندر اللہ نے اسٹیمنا رکھا ہے, میرے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے, روحانی قوت بھی اور جسمانی قوت بھی, وہ ہر ایک میں وہ قوت نہیں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت قابل رشک تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیث ہے 40 مردوں کے برابر قوت تھی, طاقت تھی, اتنی کم خوراک میں بھی آپ کی اتنی زبردست صحت تھی. سارا دن ایک وقت کا آپ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے, اور کیسے گھوڑوں پہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں. آج تھوڑا سا جم جا کے آ جائے بندہ تو 6 مہینے تک کھاتا ہی رہتا ہے وہ ریکوری کے لیے, اتنے وہ مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ چونکہ آج انہوں نے ڈنٹ پہ لے ہیں. تو یہ کمزور ہے نا, کمزور ہونے کی علامت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے, تو اس لیے آپ نے فرمایا مجھ میں برداشت ہے, تمہارے اندر یہ برداشت نہیں ہے. لیکن دیکھو کتنے بڑے بڑے مجموعوں کو قرآن کے بارے میں, فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ, فرعون خود بھی آگ میں جائے گا, اور اپنے جتنے اس کے چمچے تھے نا جو چمچہ گیری میں لگے ہوئے تھے, ان سب کو لے کے جہنم کی آگ میں دھکیلے گا. تو اپنے پیر و مرشد کے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کے رونے دھونے پر ان کی بار بار بس یہ باتیں کہ عشق مصطفیٰ اور نبی کی یاد, اور پہلے عقیدہ پوچھو حضرت آپ کیا عقیدہ کیا ہے آپ کا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور صاف ستھرا عقیدہ پہلے وہ بیان کرواؤ اپنے شیخ صاحب سے, جو بھی پیر و مرشد بنائے رہے ہو نا, جس کو حضرت جی ہیں بہت پہنچے ہوئے, ان سے کراس کویشچن پوچھو. میں وہاں تھا ہانگ کانگ میں, تو ایک میرے بیان میں اہل حدیث بیٹھتے تھے. اچھا, وہ مجھ سے کراس کویشچن بہت پوچھتے تھے بیان کے فوراً بعد, تو میں بڑا خوش ہوتا تھا, میں بٹھاتا تھا, میں نے کہا آرام سے بیٹھو. بڑی گپ شپ ہو گئی میری ان سے, دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا یار جو بھی جس سے بھی سوال پوچھو وہ عام طور پہ غصہ ہو جاتا ہے, آپ کم از کم تمیز سے جواب دے دیتے. تو خیر ہماری ان سے گپ شپ ہو گئی. تو انہوں نے پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ پاکستان سے ایک مولانا صاحب آئے, ہانگ کانگ کی مسجد میں محترم نے بیان کیا. اب ہانگ کانگ کی مسجد جو ہے نا, وہاں اس میں مفتی ارشد صاحب ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی لیول پہ وہاں کے مفتی اعظم, یعنی ان کو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے, بڑی ان کی وہ یعنی وہاں پر ان کا ایک نام ہے. تو ان کے اپلیکیشن پہ ویزا مل جاتا ہے ہانگ کانگ کا, ورنہ ہانگ کانگ کا ویزا پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو گورنمنٹ ان کو بڑا سپورٹ کرتی, یعنی گورنمنٹ میں ان کی بڑی ویلیو ہے.
اچھا انہوں نے بڑا ظرف کر کے بلایا کسی کو, چلیں جی وہ مسلک وسلک کا نہیں بحث میں پڑھتے, کوئی بھی مشہور اسکالر ہو جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہو اس کو بھی وہ انوائٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مسلک ہول سیل کے حساب سے. خیر ایک مولانا صاحب چلے گئے, وہ مولانا صاحب نے وہاں پر انہی کی مسجد میں انہوں نے اپنے ممبر پہ بٹھایا مسلکی اختلاف کے باوجود کہ آپ یہاں بیٹھیں اور بیان کریں. تو وہ خطیب صاحب نے بیان کیا اور پورا بیان اتحاد امت پہ. کس پہ؟ امت کو جوڑنا ہے, امت کو کیا کرنا ہے, محبت, مسلک پرستی نہیں ہے, جوڑ, پشتو میں کہتے ہیں نا جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, سنا ہے نا. ہمارے جو دوست جب ملتے ہیں نا تو ہمیں یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے, جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ انڈی والان خا دے دغت خو ندی کڑے. کوئٹہ کی پشتوں میں کہتے ہیں دغت مغت خو ندی کڑے اور لگی تستا ماچس کو کہتے ہیں. پشاور کی اور کوئٹہ کی پشتوں میں بڑا فرق ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مزاحیہ, وہ پھر جب ملتے تھے نا ہمارے شاگردوں سے وہاں کوئٹہ میں تو کہتے تھے جوڑ توڑ سنگے مروڑ شینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ پوری گردان سنانا شروع کہتے بھائی کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہوں, آلو بخارے چھینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے وہ سب لگا دیتے تھے ساتھ میں. تو خیر ان کو بلایا محترم کو, انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا اتحاد امت, ایک دوسرے کو. اب کیا ہوا, یہ اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ نا, یہ مجھے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں اس بیان میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی جمعے کی نماز کا ٹائم آیا ہے تو محترم نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز بولو بھائی, مفتی ارشد صاحب کے پیچھے نماز, جنہوں نے انوائٹ کیا اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے بھائی, اپنی مسجد دی. آج کل کون کسی کو اپنا ممبر دیتا ہے, مسجد دیتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ آپ کو بٹھا رہے ہیں کہ چلو یار اللہ رسول کی بات ہی ہوگی نا, کیا ہوتا ہے مسلک سے. تو این جب جمعے کی, اچھا وہ غیر مسلم ریاست ہے, بعض دفعہ جمعے میں بہت سے غیر مسلم بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہاں ہر ہفتے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ. ہانگ کانگ میں انہوں نے مجھے بتایا بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ. تو اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پہ کتنا برا اثر پڑے گا نا کہ ابے یار ان کے تو اتنے اختلاف ہیں, اتنا بڑا مجمع ان محترم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ ہی نہیں رہا. تو چلو یار آپ بعد میں دہرا لینا, فی الحال سیاستاً پڑھ لو ٹھیک ہے نا, پبلک کو دکھانے کے لیے پڑھ لو, غیر مسلموں پہ برا اثر نہ جائے. غیر مسلموں پہ کتنا برا اثر پڑے گا, جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں وہ کہیں گے یار اتنا میٹھا بیان اور نماز نہیں پڑھ رہے. اب وہ جو حضرت مفتی ارشد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں میں آپ کو مسلح پہ کھڑا کر دیتا, میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا ہونے پر پابندی, کیونکہ پہلے اس طرح کے کچھ اختلافات ہو چکے ہیں پھڈے وڈے. تو گورنمنٹ نے لا بنا دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ممبر پہ بیان کرے گا نماز یہی پڑھائیں گے, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. میں جب گیا تھا نا بیان کرنے تو بھی میں نے نماز نہیں پڑھائی وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ, ہم خواہش تھی کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن یہ قانون یہاں پر ہے, یعنی کمیٹی کی طرف سے بھی اور شاید گورنمنٹ کی طرف سے بھی, کہ نماز آپ نہیں پڑھانی ہے. حکومت تو نہیں چاہتی نا لڑائی جھگڑے ہو, مسلمان تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہو, لیکن غیر مسلم ریاست بھی غیر مسلم ہو کے نہیں چال رہی تھی کہ ان میں آپس میں کیا ہو, پھڈے ہوں ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم ہو کے بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ پھڈے نہ کریں, تو تمیز سے چلتے رہے امن اور شانتی کے ساتھ. تو وہ جو اہل حدیث تھے نا وہ چپک گئے. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بار بار اصرار کیا میں الگ, ہم نہیں آپ کے پیچھے نماز, ہمیں مسلح دیں, ہمیں مسلح دیں, ہم پڑھائیں گے نماز, تو مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نہیں ہو سکتے. تو کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع خطیب صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے بغیر نکل گیا. اب یہ تھے چپکو, یہ بھی نکل لیے. انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں ٹھیک ہے نا, چھوڑوں گا نہیں. کہہ رہے میں بھی نکل لیا. میں نے کہا چلو آج ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, کیونکہ اب ان کو یہ تھا کہ غائب نہ ہو جائے نا. تو کہہ رہے میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو اہل حدیث تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے. مجھے خود کارگزاری سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ کہیں فلیٹ میں جا کے نا, 4-5 فلیٹ تھے, وہاں جا کے انہوں نے صفیں اتنی مشکل سے ٹینشن میں صفیں بچھائی ہیں, نماز پڑھی ہے. کھانا آیا نا تو کھانے پہ وہ حضرت جی بھی بیٹھے ہوئے, کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. تو کھانے پہ جناب میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ سر آپ نے, حضرت جی آپ نے اتحاد امت پہ بڑا پیارا بیان کیا لیکن اتنا بڑا آپ نے یہ حرکت کی ہے, یہ کیا ہے, اس سے امت متحد ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا تو ان کے سارے جو مریدین ہوتے ہیں نا, وہ ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا نا, کہ ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا تو اس کو وہ ہوتے ہیں نا اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے, وہ پہلے اپنے جو لیڈر کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں تو یہ ہیں, آپ یہ بادشاہ ہیں تو آپ جو ہے نا ان کی عوام ہیں, یہ لیڈر ہیں تو آپ ان کے ماتحت ہیں, ایسے کر کے وہ. تو ایک نے کہا یہ دیگ ہیں تم ان کے چمچے ہو
یہ دیگ ہیں, تم ان کے چمچے ہو. تو وہ جتنے چمچے بیٹھے ہوئے تھے نا, کہہ رہے جب میں نے ان سے کہا کہ حضرت اچھا یہ ہوشیار بہت تھے, بڑی تمیز سے اعتراض کرتے تھے نا, ایسے گھننے بن کے بڑے آرام سے, کہ لگے نا کہ اعتراض کر رہا ہوں, کیونکہ میرے پر بہت سارے اعتراضات کر چکے تھے یہ. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ان سے ہوشیار رہنا. میں نے کہا آنے دو, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنے, لیکن مجھ سے مطمئن تھے وہ الحمدللہ. وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے نا, وہ پاکستان بنانے کے قائل نہیں تھے, مولانا اشرف علی تھانوی قائل تھے. تو کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابوالکلام آزاد آپ سے پاکستان کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں. اور ابوالکلام جو تھے نا, یہ واقعی کلام کے بڑے ماسٹر بھی تھے, بڑا بولنا آتا تھا ان کو. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ ابوالکلام کو آنے دو, آئے گا تو جد الکلام کو پائے گا. ابوالکلام کا مطلب کلام کا باپ. تو کہا کہ آنے دو, وہ کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں, آنے دو بحث کریں گے. یہ قائل تھے مولانا اشرف تھانوی کے پاکستان بننا چاہیے, ابوالکلام آزاد قائل نہیں تھے. تو کہنے تھا ابوالکلام کو آنے دو, ابوالکلام آئے گا تو ادھر کس کو پائے گا, جد الکلام کو پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کرنے دو بھائی, وہ نیک آدمی تھا بیچارہ, بہت ساری جگہوں سے نا وہ مار کھایا ہوا تھا نا, اتنے سارے فرقے دیکھ دیکھ کے آدمی تو ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے نا. تو وہ اہل حدیث جو تھے نا وہ چپک گئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پھر ایسی کلاس لی نا اس کی, میں نے کہا سارا بیان یا تو اس موضوع پر بیان نہ کرتے, محبت اور الفت اور ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں محبت سے رہنا چاہیے, اتنی کچھ کوئی اور ٹاپک چھیڑ لیتے یار. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں وہ ان کے چمچوں نے مجھے ایسا پکڑا ہے, بولے چپ, گستاخی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے خاموش کرا دیا. لیکن کہہ رہے ہیں میں نے ڈوز الحمدللہ دے دی کہ سارے گھننے نہیں ہوتے, سارے عقیدت مند نہیں ہوتے, بہت سے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو عقیدت کی آنکھیں اندھی آنکھوں سے مت دیکھو میرے بھائی, عقائد پہ کمپرومائز مت کرو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.